علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کے ساتھ سورہ فرقان کی آیت 57 ختم کی ہے، اور پہلے میں اس کا خلاصہ جو کل ہم نے پڑھا ہے اس کا بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ سے سوال بھی کروں گا تاکہ آپ بڑا کلیئرلی سمجھیں چیزوں کو۔ آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اپنے سامنے کھول لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم آخری نبی جو ہے صرف مبشر اور نذیر ہی بن کر آئے؟ نہیں سر جی، نہیں معلم بھی سر جی، ہیں، رحمت للعالمین بھی بن گئے رحمۃ للعالمین بھی۔ اور اسوۃ حسن ہے۔ سب چار آیات میں ان کے فرائض منصبی بھی تھے۔ اب سر جی سنیں، معلم بھی بن کے آئے۔ معلم، اب مزکی، نمونہ عمل، حاکم، مطاع۔ اب جس نے لکھا ہے نا وہ صحیح پڑھ رہا ہے، جس نے اپنے نوٹ نہیں لیے، اگر کوئی شخص صرف اس آیت کا یہ مفہوم لیتا ہے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے یا تنبیہ کرنے والے تھے، اس کے علاوہ جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا ہے وہ اس میں صرف یہی مطلب لیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے جیسے 4 فرائض منصبی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بھی ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم اللہ نے مقرر کیا ہے، مزکی ہیں، تزکیہ کرنے والے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر آپ اسوہ حسنہ آپ کا نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں آپ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ساری آیات آپ ایک قرآن کے طالب علم کو ازبر ہونی چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حاکم اور قاضی ہیں۔ قاضی کون ہوتا ہے بھلا؟ سر جی فیصلہ فیصلے کرنے فیصلے کرنے کرنے والے۔ والے انصاف کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی کیسے ہو گئے؟ حاکم جو بنایا تھا سر جی اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ وہ بالکل حکمت۔ الٹا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اور اس کے فیصلے کا حق کس کو دیا؟ قاضی وہ ہوتا ہے جو فیصلے کرے۔ بات کو الٹی سیدھی طرح نہ سمجھایا کریں تاکہ سمجھنے والا کلیئرلی سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے ساری مدنی صورتوں میں اکثر احکامات ہیں، بقرہ دیکھ لیجئے، آپ ساری صورتیں وہ دیکھ لیجئے، نساء دیکھ لیجئے، آپ مائدہ دیکھ لیجئے، بھری پڑی ہیں احکامات سے۔ ان احکامات کا فیصلہ کا حق اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ قاضی وہ ہوتا ہے جو فیصلے کرے، یہ فیصلے کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اب آپ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو سوال جواب دے رہے ہیں وہ ادھورے جواب ہیں، اس بندے کے ذہن میں پہلے بھی سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطاع بنایا ہے، آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں اطیعوا اللہ الگ نہیں آیا، اس لیے کہ اطیعوا الرسول ہی دراصل اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَإِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور پھر سورہ نور میں
ایک تنہا اکیلا آیا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول ساری، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کیوں؟ وہ اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب یہ ہے وہ طریقہ کہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا. اسی سے جو یہ آیت ہے نا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اس سے جو بڑے بڑے بدبخت اٹھے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے نمونہ ہونے کے، حاکم ہونے کے، قاضی ہونے کے، اسوہ حسن ہونے کے، اس کا انکار کیا انہوں نے صرف اس آیت. تو اس آیت کو اس لیے میں نے دوبارہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو پوری تفصیل سے پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مبشر اور نذیر نہیں تھے، بلکہ وہ معلم تھے، مزکی تھے، نمونہ تھے، قاضی اور حاکم اور مطاع تھے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. آپ ایسے آہستہ سے بولتے ہیں جیسے آپ کو پوری طرح بات سمجھ نہیں آئی. بھائی سوال کریں اگر نہیں جی سمجھ آ جی رہی سر، تو. جی سر، جی الحمدللہ آ گئی تعالیٰ. الحمدللہ. آ گئی الحمدللہ. اچھا، یہ میں نے دوبارہ اس لیے آپ کو کرائی ہے تاکہ آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے پتہ ہو، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیثیتیں، یہ مقام و مرتبہ اگر کسی کو نہیں پتہ تو اس کا ایمان بھی نامکمل ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا، اب 55 سے کل ہم نے شروع کیا ہے، اور میں 55 سے ہاں سوری 45 سے 56 تک کل ہم نے کیا ہے. اب ذرا آپ ہی مجھے بتائیں کہ 45 سے 56 تک جو ہے وہ کیا بیان ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ 1 گھنٹہ درس میں بیٹھتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے نہیں تو پھر تو بات کوئی نہیں ہوئی. کل میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو سمجھایا ہے. سر جی یہ پہلی آیات تو جو ہے سر جی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیات آفاقی کا ذکر کر کے اپنی پہچان کروائی آیت نمبر 49 تک. پھر اللہ تعالیٰ نے 50 کے اندر فرمایا کہ ہم نے تو کھول کھول کر تمام آیات جیسے کائنات کی نشانی ہے، پھر جو ہے انفس میں نشانی ہے، وہ سب بتا دی، لیکن کرو اس لیے کہ یہ غور و فکر کرے، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور کفر کا ارتکاب کیا. پھر آیت 51 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ انبیاء جو ہیں وہ نذیر بنا کر بھیجے گئے، اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر قرآن کا ذکر آیا 52 کے اندر کہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، کہ وہ اس کے ساتھ جہاد کریں، جیسا کہ جہاد بہت بڑا جہاد، یعنی اپنے نفس کے ساتھ بھی. اچھا، اور آپ نے بڑی اچھی تصریح کی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ہر آدمی کو اس طرح کرنی چاہیے. دیکھیں پھر آپ کو قرآن کا مزہ آئے گا. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں جو آیت 45 سے آگے بیان ہوئی ہیں 49 تک، بلکہ 49 کو چھوڑیں، ہاں 49 تک، یہ دلائل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں توحید کی. اب اس کا فائدہ مجھے کیا ہے؟ قرآن یہ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح اللہ کے جو آیات کائنات اور آیات انفس بیان ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیونکہ قرآن میں تو ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں آیا. بڑے مقصد سر اللہ کی تعالیٰ کی معرفت. معرفت حاصل ہوتی ہے. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے اور لکھ لیجئے تاکہ آپ باتوں کو زبان تک نہ رکھیں، آپ کے ذہن میں اتر جائیں. سب سے پہلے یہ جو یہ جو آیات انفس ہیں اور آیات کائنات ہیں، یہ دلائل ہیں. یہ کیا ہے؟ دلیلیں ہیں. اور دلائل سے ہی انسان صحیح ٹھیک دلائل سے ہی انسان کو قائل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کو پتہ تھا کہ یہ نشانیوں پر جب غور کرے گا تو دلائل اس کے پاس آ جائیں گے، اور وہ دلائل ایسے ہوں گے کہ اس کا دل و دماغ اور عقل سب جھک جائے گی. کس کے سامنے؟ اللہ رب اللہ العالمین اپنے کے رب کے ہاں، سامنے.
اپنے رب کے سامنے کہ یہ دلائل اس کو بتا دیں گے کہ اس کائنات میں اگر کوئی عقل کل ہے، اگر کوئی ہستی جو ہے اس کے پاس ہر چیز کا مکمل علم ہے، وہ ہر چیز کو پیدا بھی کیا، وہ چلا بھی رہا ہے، یہ وہ تعارف ہے جب مجھے حاصل ہو جاتا ہے تو میں ساری ڈگریاں جو ہیں وہ ہیچ ہوتی ہیں اس ایک فکر کے جو پوری کائنات میں مجھے اس کا روح نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اب میں آپ کے سامنے آیت 45 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا تم غور نہیں کرتے، یہ سائے جو سورج ایک طرف ہوتا ہے تو سایہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور تک پھیلا ہوا ہے، جو سورج اوپر چلتا جاتا ہے سایہ سمٹتا سمٹتا دوپہر کو زیرو، پھر دوسری طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کوئی ہستی ہے تو صحیح نا کہ جس نے یہ سارا نظام سورج کو کے ساتھ سائے کو ریلیٹ کر دیا، کمال کی ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترا الی ربک، تو کبھی اپنے رب پر غور نہیں کیا، کیف مد ظل، کہ سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے، ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، اس کو بالکل ساکن کر دیتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے اس کو یہ سائے کے ساتھ سورج جو ہے اس کو جوڑ دیا۔ اچھا، ایک تو اب اللہ کی بڑی کمال کی صفت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد آیت 46، اور یہ تو 45 اور 46 کا تھا، 47 میں فرمایا ایک اور تم نے کبھی غور نہیں کیا جو ہر آدمی کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا اور رات کو آرام سے سوتا ہے، اور وہ ساری انرجی جو دن میں کام میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ واپس انرجی اس کے اندر اس نیند کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ سر جی اس کا یہ کیا مطلب ہے دائمی سایہ بنا دیتا؟ جی یہ کہاں جو ہے پچھلی دائمی سایہ بنا دیتا اگر اللہ چاہتا تو؟ دائمی سائے کا مطلب یہ ہے کہ سایہ ایک ہی جتنا رہتا اور پورا دن وہی رہتا، اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا۔ دائمی سائے کا مطلب یہ ہے، یہ سایہ اب تو دائمی تو نہیں ہے نا، جی سر صبح جی۔ ایک طرف شام کو ایک طرف دوپہر کو ختم، تو اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک ہی سایہ بنا دیتا اور وہ ہمیشہ ایک ہی سایہ رہتا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی۔ اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی تو ہستی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سباتا، اور گہری نیند، وَجَعَلَ النَّهَارَ نشورا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا کہ کام پہ لگ جاؤ۔ کہ دیکھا یہ کتنی بڑی برکت ہے، آپ کو ایک رات نیند نہ آئے نا کسی تکلیف کی وجہ سے، سارا دن آپ کا کیسا گزرتا ہے۔ سوچیں کہ رب کا کتنا میرے اوپر کرم ہے۔ رات کو آرام سے سونا اللہ کی نعمت، صبح جاگ کے بھرپور وقت کا یوز کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ تیسری بات کی طرف اشارہ کیا، بارش کو دیکھو ذرا کس طرح، اللہ اکبر اللہ اکبر، مردہ زمین بارش ہوتی ہے، ایسی کھیت لہلہا اٹھتا ہے کہ بندہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر پانی تازہ، سب سے پیور پانی بارش کا پانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کس طرح، آپ واٹر سائیکل کو پڑھے دنگ رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو مثال ہے بارش کی، یہ آخرت کے لیے بھی بالکل بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ ہستی جو بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، بھلا وہ کیوں نہیں اٹھا سکتی اس بندے کو جو مر کے قبر میں پڑا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا؟ یہ بڑی دلیل ہے آخرت پر، ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی بہت سر۔ جی سر زبردست جی، دلیل ہے۔ بہت بالکل بڑی۔ سر بالکل۔ یہ دماغ بند کر کے نہ بیٹھا کریں، قرآن کہتا ہے دماغ کو کھول کے
سنو یہ باتیں جو رب فرما رہا ہے، یہ کسی کتاب میں سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، مینجمنٹ کی بڑی سی بڑی ترقی انسان نے کر رہی ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر، رب کے کرم دیکھیں۔ یہ تھی ہماری آیت 48 اور 49۔ پھر 50 میں اللہ دیکھیں یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور کس فراوانی کے ساتھ ہے دنیا میں۔ اور پھر آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں نہیں، آیت 50 اور 52 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم نے کس طرح مثالوں سے سمجھایا، پھر بھی یہ انسان جس کو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، ذرائع بھی دیے، وسائل بھی دیے، دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، یہی بدبخت ان چیزوں کا منکر ہو گیا، اس رب کو بھول رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے انبیاء کا سلسلہ بنایا تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچ جائے جو اللہ کے ذمے ہے، اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ اس کے بعد پھر ان کو جہنم میں جانا، اگر اس کا انکار کریں تو وہ ان کا اپنا کرتوت ہوں گے۔ کہ اتنی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے دلائل سے سمجھایا، انبیاء بھیجے جو نمونہ تھے، جس پیغام کو دے رہے تھے اس پیغام کا نمونہ تھے۔ اور پھر یہ اللہ چاہتا تو ہر بستی میں بھیج دیتا، لیکن رب العالمین نے ایک نبی بھیجا ایک قوم کی طرف، اور آخری نبی بھیجا قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب اس ساری جو رب کے بندوبست ہیں اس کے بعد فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بات ہرگز نہ سنو، کیونکہ وہ لغو باتیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ رب نے ساری باتیں دلیل کے ساتھ پیدا آپ کو بتائی ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے خلاف پورا جہاد کرو، زبردست قسم کا جہاد۔ اور وہ کس کے ساتھ کرو؟ قرآن کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں یہ کر کے دکھایا ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ نمونہ ہے تمہارے لیے ہر لحاظ سے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ قرآن کو اس طرح پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا کائنات میں دیکھیں، دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک پانی ہے جو سخت کھاری ہے، صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اور ایک پانی ہے جو بڑا صاف ستھرا ہے۔ دونوں دریاب بہ رہے ہیں، ایک کھاری ہے اور ان کے درمیان اللہ نے پردہ کھڑا کر دیا۔ یہ پوری دنیا میں آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں دو دریا مل رہے ہیں، دو سمندر مل رہے ہیں، اور سر دیکھیں اس رب کی شان دیکھیں ذرا، کیسے یہ ملتے ہیں دونوں، لیکن آپس میں چل رہے ہیں، بہ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کتنی ذات کس کا بلند کمال ہے؟ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اللہ اس تعالیٰ ذات کا سر۔ کمال ہے ہاں، سر۔ ذرا ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ کتنا، دیکھیں نا، سورج، چاند، ستارے، بارش، دریا، یہ سب مثالیں دیکھیں اللہ کی قدرت کا۔ اگر انسان قائل نہیں ہوا اور اس نے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، اس کا تابع فرمان نہیں بنا، تو وہ پھر بڑا بدبخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کمال کی مثال دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، کبھی غور کریں، اور یہ آپ معاشرے میں ہر جگہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، مرد کو بھی عورت کو بھی، ایک مخلوق نطفے سے۔ اب ان کے درمیان ایک شادی کا رشتہ جوڑ دیا، اور اس رشتے نے کیا کیا؟ ان دو خاندانوں کو، میاں کے خاندان مرد کے اور عورت کے خاندان کو یکجا کر دیا۔ دونوں الگ الگ تھے لیکن دونوں کا کامن انٹرسٹ آ گیا۔ اور یہ وہ ہستی ہے جو آپ اوپر نے ضد دیکھی آپ نے، پانی خاری بھی اور پانی میٹھا بھی، اور یہاں انسانوں میں بھی دیکھ لیا۔ یہ کس کا کمال ہے کہ جو ضدیں ہیں، جو ازداد ہیں، ان کو توافق ایک ایسی چیز میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ کبھی غور تو کریں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے
یہ ساری آیتیں میں نے آپ کے پاس دوبارہ ریوائز کر دی، اور اب ہم چلتے ہیں آیت جو آج کا ہمارے زیر مطالعہ ہے آیت، اور وہ ہے 57۔ سر بڑے آج غور آپ کو ہینڈ آؤٹ نہیں کرنا تھا، آپ نے تو کہا تھا ہینڈ آؤٹ کریں گے۔ میں نے کرنا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ختم کر دوں، اور یہ آج یا کل میں ختم بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ میں بڑی تفصیل سے کروں گا۔ میں نے آپ کو جو قرآن پہ بھیجا ہے، خدا کے لیے اس کو پڑھیں تاکہ آپ پوری طرح تیار ہوں، اور یہ رمضان ہمارا پچھلے رمضان سے بہت بہتر ہونا چاہیے تربیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ۔ بات آمین کلیئر ہے؟ سر۔ انشاءاللہ ہم حق ادا کریں گے کہ رمضان کی تیاری، رمضان کیا ہے، قرآن کیا ہے، وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھلے گی، اور اس طرح انشاءاللہ کھلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن ہی سے اور حدیث ہی سے ہم وہ ساری ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، کاش آپ پڑھیں اس کو۔ کس نے پڑھا ہے جلدی بتائیں۔ سر میں نے کافی جی سارے میں پڑھے نے ہیں اور کچھ پڑھا رہ بھی گئے اور ہیں۔ پڑھا بھی دیا ایک دفعہ۔ اچھا، آپ نے کیسا پایا ہے اس کو؟ سر جی ایک ایک چیز موجود ہے الحمدللہ، حدیث کی روح سے بھی اور قرآن کی آیات کی روح سے بھی، تو بڑے اچھے طریقے سے آگے پہنچانے میں مدد بھی ملی ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، باقی لوگوں کو بھی اس کو دوسروں تک پہنچانے کا، جیسے یہ ہماری بہن بتا رہی ہے، حق ادا کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہی چیز دیکھیں، ایک بندہ بھی سدھر گیا نا رمضان کے، پوری طرح اس نے اپنے آپ کو تربیت کر لی، اس نے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کا اجر ہمیں بھی دے گا۔ چلیے اب چلتے ہیں آیت 57 میں۔ بڑے غور سے سنیے اور بڑے اچھی طرح سمجھیے بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما اسألکم علیہ من اجر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ آپ نے دیکھا، بڑے غور سے سنیں، یہ فہم قرآن ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو، قرآن کی دعوت کو، اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچاتے، تو وہی لوگ جو مکے میں نبوت سے پہلے آپ کو کہتے تھے یہ تو بہت بڑا صادق اور امین ہے، انہی لوگوں نے آپ پر وہ اعتراض کسے کہ جن کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ کہنے لگے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس پر جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان کو بتا دو کہ میں یہ جو دعوت پیش کر رہا ہوں، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے یا نہیں ہے؟ جی سر۔ جی سر جی بالکل سراسر ہدایت ہے۔ اب اللہ کے اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ان سے کہو میرا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو تمہارا فائدہ ہے، سراسر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو گے اگر اس کو قبول کرو گے، اور پھر میں وہ چیز تمہیں بتا رہا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اور اس پر کوئی اجر، کوئی آپ سے ایک پائی بھی نہیں کا روادار نہیں ہوں۔ تم ہو کہ نبوت سے پہلے مجھے سب کچھ صادق اور امین کہتے ہو، اور اب جو ہے تم نے میرے خلاف ایک محاذ بنا لیا مشرکین مکہ نے اور آج کے کافروں نے بھی۔ لہذا اب آگے جو بات آ رہی ہے اس آیت میں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، الا ہاں من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میری اجرت تو بس یہی ہے جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ومن شاء ومن شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ معنی تو میں نے پڑھ دیے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ سر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی نا،
تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری اس وحی کے طریقے پر یا میری اور اللہ کی اطاعت کرو گے تو انشاءاللہ تم اللہ کا راستہ اختیار کر لو گے. یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہو یا جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہو. میڈم یہ بات آپ کی کسی درجے میں ٹھیک ہے. یہ جو ومن شاء، جو چاہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ جو انسان کو آزادی دی ہے کہ چاہے تو اختیار کرے چاہے تو نہ کرے. یہ اس کا یہاں حوالہ ہے کہ اب چاہت تمہاری ہے. نبی وہ راستہ پیش کر رہا ہے جو دنیا اور آخرت کا بہترین راستہ ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے. یہ بات بیچ میں نوٹ کریں آپ. اگر اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ راستہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ نہیں آئے گا جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. صراط مستقیم پہ چلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نبی کا راستہ. یہ ہے اس کا صحیح جواب. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. اب الحمدللہ. الٹے ہاتھ سے کان کیوں پکڑتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے کان پکڑیں تاکہ سننے والا بات سمجھ لے. وہ من شاء کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں آزادی دی ہے نا، اب اس کا نتیجے کا فائدہ تمہیں جب ملے گا اس آزادی کا، اس راستے کو اختیار کرو جو نبی بتا رہا ہے. یہی صراط مستقیم ہے. اگر تم نے اپنی اس چاہت کو الٹا استعمال کیا، دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو گئے. یہ ہے اس کا مفہوم. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جی سر. اچھا، اب یہ تو تھی آیت 57. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. سبحان اللہ. یہ دین کا، مومن کا یہ بہت ہی بڑا ہتھیار ہے. اور وہ کیا ہے؟ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ پر توکل. اللہ پر توکل اللہ پر کرنا. توکل. یہ ہے وہ بات جو اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ جائز سارے طریقے جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو استعمال کر کے نتیجہ کس پر چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ پر. دیکھیں ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. کیوں؟ اللہ پر توکل نہیں ہے. آپ دوائی لیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو وسائل ہیں ان کو آپ استعمال کر کے، لیکن آپ کا بالکل یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب میرا رب چاہے گا تو شفا ہو جائے گی. میں نے صرف ہیلے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، باقی میرا توکل، میرا بھروسہ، میرا دار و مدار وہ اسی پر ہے اور یہی مجھے یقین ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو رب کی قدرتوں، اس کے علم، اس کے حکمتوں کا بالکل یقین ہوتا ہے. کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھ سے زیادہ میرے حالات سے باخبر ہے. وہ علیم بذات صدور ہے. اگر تم نے اپنے سینے میں کسی اور خدا کو بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ تم سے بالکل بری ذمہ ہے. تو یہ وہ توکل، اس توکل کس پر؟ علی الحی الذی لا یموت. وہ ہستی جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی. یہ ہے وہ ہستی جس پر تو آپ کا اور میرا توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اسی پر ریلائی کرنا چاہیے. جی اور سر. وہ جی جی سورہ مومن فَوْفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ آپ ذرا إِنَّ بات کو اللَّهَ. ڈائلیوٹ مت کریں. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں. یہی بات توکل کی قرآن میں کئی جگہ آئی ہے، لیکن ایک جگہ ہم نے کلیئرلی سمجھ لی، دوسری جگہ سمجھ جائیں گے. اب وہ ہستی کیوں؟ اس پہ توکل اس لیے کر کہ وہ زندہ جاوید ہے، ہر چیز کو زندہ اور جاوید رکھے ہوئے ہے. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کرو کہ وہ بے عیب ہے. سبحان اللہ. تسبیح بیان کرو کہ کوئی کمزوری، کوئی نقص اس میں نہیں ہے، اور تسبیح بھی کرو حمد کے ساتھ.
کہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اس میں طاقتیں بھی ساری اس کے پاس، کوئی کمزوری بھی اس میں نہیں۔ اور پھر فرمایا یہ تو تھا نا ایک توکل، ایک اس کی تسبیح اور ایک حمد۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ اچھا، یہ جو آخری بات ہے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اس میں کس چیز کی بندے کو دعوت دی گئی ہے؟ بندے سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنے کا، استغفار تو کر کے۔ توبہ استغفار کرنے کا، کہ کیونکہ وہی معاف کر سکتا ہے گناہوں کو۔ دعا دوسری جگہ ہے کہ اللہ کے لا علاوہ کوئی یغفر معاف نہیں کر الذنوب سکتا الا گناہوں کو۔ انت۔ تو یہاں آپ دیکھ اللہ انت۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس آیت 58 میں کتنی کمال کی بات، کہ پہلے تو توکل کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہی ہے، اور اس کے توکل کا بندے کے لیے کام کرنا کیا ہے، اس کی تسبیح بھی بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے۔ اور پھر کیونکہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، اور گناہوں سے ٹھیک وہ واقف ہے، لہٰذا وہی ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور معاف کرے گا سچی اور پکی توبہ، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، وہ کرے انسان۔ اب بتائیں مجھے کہ اس آیت میں کون سا حکم ہے جو رہ گیا ہے انسان کو، بندے کو، جو اپنے رب کے اطاعت میں کرے؟ جلدی بتائیں، کوئی سوال آج 58 کے بارے میں؟ 59۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا دن جو ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ اس دن کا سبب کیا ہے؟ سورج سے سر جی۔ سورج ہے۔ یہ وہ دن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا دن ہے، اور یہ مراحل ہیں کہ 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کر دیا، اور صرف پیدا کر کے ہٹ نہیں گیا، تم مستوی علی العرش، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اب عرش پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ پہلے بنایا اس کو، اب چلانے کے لیے اس نے اپنے تخت کے لیے چنا عرش کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی پیاری بات آگے، الرحمن، وہ بڑا ہی مہربان ہے، حد درجے کا مہربان ہے۔ بھلا کیوں مہربان کیوں ہے؟ بھلا جلدی بتائیں، حد درجے کی مہربانی کیا ہے اس کی؟ میری ذات سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سر یہی کہ انسانوں کو اس کے گناہوں پہ فوراً نہیں پکڑتا ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں پہلے دیتا ہے۔ وہ حلیم، وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ صفت حلیم سے ہے۔ چیزوں کو ذرا پوری طرح سمجھیں۔ رحمان اس لیے ہے کہ ہر ایک کو، چاہے وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی رحمت کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، صحت مل رہی ہے، ذرائع اور وسائل مل رہے ہیں۔ الٹے سیدھے معنی مت پہنایا کریں۔ الرحمن، وہ رحمان، فاسأل بھی، اس سے پوچھ، خبیرہ، جو سب کچھ اس کو خبریں ہیں، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی، ماضی کی بھی، حال کی بھی، اور مستقبل کی بھی۔ اس سے پوچھ، اس سے مانگ، اس سے سوال کر۔ یہ ہے توحید جو اوپر بیان ہوئی ہے آیت 58 میں اور یہ 59 میں۔ کوئی سوال آیت 59 کے بارے میں؟ جلدی بتائیں۔ اب آ جائیے آیت 60 پر، ایک ایک آیت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو،
اچھا، یہ کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو؟ کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ ہر چیز کا مالک ہی وہ ہے، اقتدار والا وہی ہے، حاضر اور غیر حاضر کو جاننے والا ہی وہی ہے۔ میرا رازق میں سجدے کا حکم دے رہا، اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے، میں اس بات کا اعتراف کروں جو کچھ بھی میں ہوں، ایک قطرے سے پیدا کر کے اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا، نعمتوں کی بارش، ذرائع، وسائل، تو اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ مجھے کہے کہ تو میرے سامنے سجدہ کر۔ آپ الٹی سیدھی باتیں ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں۔ یہاں لہم کس کے لیے ہے؟ کہ ان کے لیے، یہاں کس کے لیے ہے آیت میں؟ اگر آیت پوری سمجھیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، یہ ان کون لوگ ہیں؟ نافرمان سے۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قالو مر رحمان، تو کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، اگر قرآن ہم نے سمجھ کے پڑھا ہوتا نا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ فرعون نافرمان تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا۔ وہ جب اس نے کہا نا فرعون موسیٰ علیہ والسلام نے کہ وہ رب العالمین ہے، تو وہ کہتا ہے من رب العالمین، یہ کون ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کافروں کا مسئلہ ہے جو غور و فکر نہیں کرتے اپنی پیدائش پر، اپنے ساتھ جو نعمتیں اور جس طرح ان کی انحصار ہے اللہ تعالیٰ پر، تو وہ یہ بکواس کر سکتے ہیں، مومن کبھی نہیں کر سکتا۔ تو قالو، تو یہ کافر کہتے ہیں، ومر رحمان، یہ رحمان کا نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے؟ انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لما تامرونا، جس کا آپ حکم دے رہے ہیں؟ ہم تو اپنی مرضی پہ چلیں گے، خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے۔ وزادوہم نفورا، اور اس دعوت سے الٹا ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دعوت جو عین فطرت کے مطابق ہے، وہ اس فطرت کو مسخ کر چکے ہیں، وہ دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، دنیا مفاد سمجھتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ان کا رویہ کہ وہ پھر انسان، وہ کہتے ہیں کہ رحمان وان کو ہم نہیں جانتے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی سخت آیت ہے کافروں کے لیے۔ سر ٹھیک ہے، کہتے ہیں تبلیغ ہی شروع کر دیتے ہیں آپ۔ کوئی سوال جو آیت 60 کے بارے میں؟ اب آئیے 61 پر، ایک ایک آیت کو پڑھیے، سمجھیے، دیکھیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کیسی سوجھ بوجھ اور کیسی بصیرت پیدا فرماتے ہیں۔ تبارک الذی، اب آپ کو تبارک کا معنی سمجھ آیا؟ جب اوپر ہم ساری آیات میں دیکھتے ہیں کہ کتنی برکتوں والا ہے۔ تبارک الذی، بڑا متبرک ہے، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے۔ بنا یہ کیا خاص بات ہے برجوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بڑی برکت والی وہ ہستی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پہلے پوری آیت پڑھ لیں۔ ایک تو اس نے برج بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ایک اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا روشن چاند پیدا فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس میں؟ کیا برکت ہے بھلا؟ سر اللہ ایک کے تو رات کو اندھیرے میں روشنی اللہ ہو کے جاتی بندو، اللہ کے بندو، ہے۔ چلیے یہ آپ پلیز پلیز ذرا چپ رہیں اور سنیں، سمجھیں بات کو۔ ہر آدمی جب رات کو آسمان کو دیکھتا ہے تو سورج، چاند اور ان برجوں کی وجہ سے، ان ستاروں کی وجہ سے اتنا خوبصورت پاتا ہے کہ اس کو بالکل چاہتا ہے کہ یہ کمال ہے کسی ہستی کا جس نے رات میں یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند بغیر کسی سہارے کے تیر رہے ہیں آسمان میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اس ہستی کا، یہ ہے معرفت رب، یہ ہے اس کی معرفت کہ جس نے رات بھی اتنی حسین اور جمیل بنائی ہے، یہ سورج اور چاند اور ستارے بنا کر۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب آ جائیے، بہت ہی اہم بات ہے آگے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ
یہ مکی صورتوں میں خاص کر آپ کو آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرمان نظر آئے گا جو انسانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آگے اینڈ تک کیا ہے، وہ صفات ہیں۔ کس کی صفات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ عباد الرحمن، ہائے ہائے، اب عباد الرحمن کون ہے؟ میں اور آپ اگر ہم ان میں شامل ہیں تو پہلے ان صفات کو دیکھ لیں، وہ ہمارے اندر ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں کا عباد الرحمن کا اعزاز آپ ابھی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سنیں ذرا غور سے۔ کوئی سوال آج؟ آیت نمبر رہ گئی ہے۔ 62 رہ گئی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً۔ اللہ اللہ، اس اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ جو انسان جو میں نے پیدا کیا ہے یہ اتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے، اس کو اتنے گھنٹے نیند چاہیے، اس نے پھر اسی حساب سے دن اور رات بنا کے اور ان کو سسٹم میں حصہ بنا دیا، اور یہ انسان جو ہے وہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اور پھر اس میں رات کو آرام سے نیند سے سونا، صبح اٹھ کے کام کرنا۔ یہ اس رب نے کس وہ الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، ایک دوسرے کا جانشین بنا کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا سیکھنا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، اس نے عبرت کے لیے بھی اور شکر گزاری کے لیے پورا نظام بنا دیا۔ اب انسان چاہے تو شکر گزار بنے، اور چاہے تو نہ شکرہ بنے، یا چاہے تو اس سے عبرت حاصل کرے کہ کیسا زبردست ہے وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ حاکم، وہ رب، کتنا زبردست ہے۔ چاہے تو اس کو کھیل تماشا سمجھے اور سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دعوت کا ایک ایک پہلو سے دعوت دیکھیں یا موجود ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنو۔ جب تم شکر گزار بنو گے تو کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم میں۔ اور اگر تم شکر گزار نہ بنو گے اپنا نقصان کرو گے۔ پاکستان جیسا ملک جس میں ذرائع اور وسائل کی کوئی کمی نہیں، وہ اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ اب ہمیں زندہ اس لیے رکھے ہوئے آئی ایم ایف، امریکہ، ورلڈ بینک، تاکہ ہم وہ قسطیں ان کو ادا کرتے رہیں، ہم محنت کر کے کماتے رہیں، اور وہ سارے کا سارا ان کے قرضے ادا ہوتے رہیں۔ یہ نوٹ فرمایا نہیں آپ نے؟ جی سر، شور روم سے کال آئی تھی۔ یہ وہ جو چیزیں ہیں وہ جو کہیں ہم کر مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ اب یہ آیت 62 ہو گئی۔ کوئی سوال؟ عجائب بیٹا، یہ پانی اس میں سے۔ جی، اب سنیے، اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہے، اس رحمان کے حقیقی بندے کون سے ہیں۔ بندے تو سارے اسی کے ہیں، اور ان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کی اطاعت اور غلامی میں ہے، یا بربادی ہے تو اس کا انکار کر کے۔ اس کا یہی امتحان ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا چوائس چوز کرنے کا موقع بھی دیا ہے۔ اب عباد الرحمن، پہلی صفت کیا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ بڑے نرم چال چلتے ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نرم چال چلنے کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تکبر نہیں کرتے۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر انتہائی عاجزی اور ہیوملٹی ہوتی ہے۔ پہلی صفت۔ کیوں؟ متکبر تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ۔ لہذا پہلی صفت تکبر سے انسان عاجزی، اپنے رب کے سامنے عاجزی، کہ وہ ہے اصل ہستی، میں تو اس کا غلام ہوں، یہ میرے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، مال و دولت ہو، اولاد ہو، کوئی چیز ہو، عقل ہو، سمجھ ہو، ذہانت ہو،
پہلی خبر۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب اس سے جاہل لوگ بحث و مباحثے میں آ جاتے ہیں نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی معاف رکھو، سلام کہا کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو کج ذہن ہیں، کج رو ہیں، ان کے ساتھ اگر بحث میں الجھیں گے آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو ان سلام کہہ کے، ایسا نہیں کہ ان کو بھڑکا کے تاکہ اور وہ نہیں، ان کو بھائی السلام علیکم، میں ذرا مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں، آپ یہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ جلدی بتائیں۔ نرم وہ چال، نرم چال چل یعنی آہستہ تکبر نہیں۔ دوسری بات، جاہلوں سے جاہلوں جب سے جاہل کو الجھتے ہیں تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ دیکھیں اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، آگے آیت 64 میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ فرض نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا، اقامت صلاۃ کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تہجد کی تہجد کی نماز نماز تہجد یہ تہجد کی نماز کو کیوں ذکر کیا یہاں پہ؟ فرض نمازوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوچا کریں، قرآن کتنی کمال کی بات ہے۔ بھئی وہ فرض تو پڑھتے پڑھتے ہیں، جو شخص تہجد پڑھے گا وہ فرض کو، اقامت دین کا، اقامت نماز کا حق ادا کرے گا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا سر۔ اللہ اکبر۔ آپ اور میں اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہماری راتیں سجدے میں قیام میں گزرتی ہیں؟ کاش میں اور آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین دنیا، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور ہر ایک کی دعا سنتے اور اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ وہ نہیں ہے جو کھائے پیے اور بس دنیا میں عیش سے گزارے، وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ نفس کا بندہ ہے، وہ طاغوت کا بندہ ہے۔ تیسری رحمان کی صفت آ گئی۔ پہلی کیا تھی؟ تکبر نہیں کرتے۔ دوسری کیا تھی؟ جلدی بتائیں۔ بلا وجہ جاہلوں سے جاہلوں سے نہیں الجھتے، الجھتے، کامی نہ سمجھو سے جاہل نہیں سے کرتے۔ الجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، تکبر نہیں کرتے، اور دوسری بات کہ وہ الجھتے نہیں ہیں جاہلوں سے، قالوا سلاما۔ تیسری بات کہ وہ رات کے اوقات میں جب ہر آدمی سو آرام کر رہا ہے، وہ اللہ اٹھتے ہیں، وضو کر کے، طہارت حاصل کر کے، ظاہری پاکیزگی حاصل کر کے، اور پھر اپنے رب کے ساتھ سجدوں کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے آیت 65 میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب، ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، کتنا سخت ہوگا وہ آگ کا عذاب۔ اس کے ساتھ وہ جب انسان کی جلد بدلی جائے گی تو اس سے، اللہ کے اس عذاب سے ڈرتے ہوئے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اجرنی من النار ومن زخزخ عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو اس جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا وہ ہے کامیاب۔ آیت 66 میں فرمایا انہا ساعت مستقرم و مقاما، مستقر میں بھی اور مستقل قیام گاہ کا مفہوم پایا اچھا، مستقر میں مستقل قیام گاہ کا ذکر پایا جاتا ہے، اور مقام میں عارضی جگہ جائے قیام، یعنی وہ عارضی ٹھہرنے کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بچائے، اور ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں
ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اب سنیں، یہ سب ایک ایک میں اور آپ سمجھ کے چلیں۔ والذین اذا انفقوا یسرفوا ولم یقتروا، جب یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندے تو کیا کرتے ہیں؟ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ یہ ہے کہ وہ شخص لم یسرفو، وہ اپنی عیاشیوں یعنی جوئے بازی، کم شراب نوشی، یار باشی، میلوں ٹھوئلوں، شادی بیاہ پر بے درے خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ وہ بالکل نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو ان موقعوں پر بالکل ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اسی لیے اللہ ان کو اپنا بندہ شمار کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ بالکل کنجوس بھی نہیں ہوتے کہ جہاں ان کو جائز خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اس مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، نہیں، جہاں جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرنا پڑتا ہے، خاص کر انفاق فی سبیل اللہ، تو وہ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو یہ ہے ان کا طریقہ کار۔ تو بخل کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے کہ انسان اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر بھی مقدرت رکھتے ہوئے خرچ نہ کرے۔ ذرا غور کریں، ضروریات کا لفظ ہے، عیاشی نہیں کہ کھلونوں پہ ہزاروں خرچ کر دیے اور غریب کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ ایک بخل ہے، بخل کی دوسری یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے، کہ وہ اس پہ خرچ نہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع اور وسائل دیے ہیں اس میں جو دوسروں کا حق رکھا ہے اس کو بھی پوری طرح۔ یہ تھا آیت 57 میں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کیا نیکی کے کاموں میں اسراف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی مسجد میں چندہ دیں اور اسے کہیں کہ میرا فوٹو بھی لے لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کتنا دیا ہے، یہ اسراف ہے، یہ حد سے گزرنا ہے۔ یتیم کی مدد اللہ کہتے ہیں چھپا کے کرو، اس کی عزت سے نفس کو مجروح نہ کرو۔ آپ 10 بندوں کے سامنے کہتے ہیں آؤ یتیم میں تمہیں پیسے دوں۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ آگے سر سنیے۔ صاحب ایسے بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھی نہیں اتنی پیسے موجود اپنے پاس تو کسی سے لے کے بھی قرض فرصتوں پر، اور دل وہ مجبور بندے کو دینا ہو تو دے دے اور بعد میں اس کو پیسہ ادا کر دے جس نے دیا ہو۔ یہ اسراف تو نہیں نہ گنا جاتا؟ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت دی ہے کہ آپ کو کل فراخی کہیں سے پیسے آنے ہیں، اب غریب آ گیا ہے تو آپ کسی سے لے کر اس کو دے دیتے ہیں، یہ تو اللہ کی محبت کا آپ ثبوت دے رہے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کا اندر سے ایمان بتاتا ہے۔ آیت 68 سنیے بڑے غور سے، یہ ساری عباد الرحمن کی صفات ہیں، میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ یہ بہت شرک، ایسا گناہ کہ جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کبائر کا ذکر آ رہا ہے، کبائر سے مکمل اجتناب۔ پہلی بات کہ شرک نہیں کرتے، دوسری بات وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اب یہ ناحق قتل جو حق کے ساتھ قتل کی اجازت ہے، ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیں نا، یہ ناحق قتل کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہ جو آج ہم مسلمانوں میں اور یہ بار کے جو ایڈ پروگرام ہیں اور یہ جو خواتین جن کے ایجنٹ بن کھڑی ہو گئی ہیں کہ بھائی آپ اولادیں پیدا زیادہ نہ کرو، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے؟
یہ حرکتیں کرنے والے کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات کہ ناجائز قتل مت کرو، اور نمبر 3، پہلی بات تھی اس آیت میں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے۔ نمبر 2، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ نمبر 3، ولا یزنون، اور زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ان حرکات میں ملوث ہوگا، یلقى عصاما، اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، آخرت میں جہنم میں جائے گا، پھینکا جائے گا۔ تو انجام بھی بتا دیا ان جرائم کا، اور کبائر سے اجتناب کی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 69 میں مزید کہ ایسے شخص کو جو ان کبائر کا اجتناب ارتکاب کرے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے روز اس کو زیادہ عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا، اور اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو زنا اور یہ قتل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا برا گناہ ہے، اور اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کو، یہ حکمران اللہ تعالیٰ کو کس طرح فیس کریں گے جہاں ان چیزوں کی فراوانی ہے۔ سوچیں، اگر اللہ کے بندے نہیں بنیں گے تو زمین پر فساد پھیلے گا، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان آیتوں کو اسی طرح نہ مت پڑھ کے گزر جائیں کہ ثواب ہوگا، یہ ان پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ، ہاں مگر من تابا، جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور تجدید ایمان کر لی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا۔ 3 چیزیں، توبہ سچی، ایمان کی تجدید نمبر 2، عمل صالح 3۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سبحان اللہ، اگر یہ 3 کام واقعتاً کرے گا، اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں میں بدل دے گا، اور پھر اللہ اس کے ساتھ معاملہ کیسا کرے گا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا۔ اب اگر اس نے سچی توبہ کر لی اور اس نے ایمان کی تجدید کر کے عمل صالح کر لیا، تو اللہ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب معاف کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے، رحیمہ کی اور بخشنے والی کی صفت، وہ اس پر لاگو ہوں گی، بشرطے کہ وہ یہ 3 کام کرے آرام سے۔ اور کوئی سوال؟ آیت 71 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کی شان، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس کسی نے سچی توبہ کی اور عمل صالح کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ یہ اللہ چاہتا ہے، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن فوراً توبہ کر کے، اور سچی توبہ کر کے جب اللہ کی طرف معافیاں مانگ کے اللہ کے دین کی طرف پلٹ آتا ہے، یہ ہے اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ، جو 70 اور 71 میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور 72 میں بتایا والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ آپ جب بھی خلاف واقعہ بات کرتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور ہم بڑے آرام سے بول دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے، یہ بڑے کبائر میں سے ہے کہ اللہ کا بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آخری بات بتائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب غلطیات سے ان کا گزر ہوتا ہے نا، ناچ گانا، لوگ بکواس کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو مرو کے راما، تو بڑے شریف آدمیوں کی طرح سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ وقت ضائع ان لغویات میں ہرگز وقت ضائع نہیں کرتے۔
اور پھر آگے بتایا آیت 75 میں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور ان کے سامنے جب رب کی آیت سنائی جاتی ہیں نصیحت کے لیے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں جایا جاتے۔ کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں، اس کا آیت کا کیا مفہوم ہے؟ جلدی بتائیں۔ اور غور یعنی سے سنتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ان کو جو کوئی تدبر کچھ کے ساتھ بتاتا ہے وہ آپ آگے کیوں نہیں کہتے کہ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں؟ عمل کی بات آپ بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں۔ جب ہم بیان ایکسپلین کر رہے ہوں تو مفہوم پورا شامل ہونا چاہیے۔ سنتے ہیں بھائی، سننے کے بعد عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو ہماری طرح ہیں، جس طرح ہم سن کے ایک کان سے دوسرے گزار دیتے ہیں۔ تو ان بعض اوقات ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ مجلس میں کوئی بول رہا ہوتا ہے، غلط بھی بول رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے ہلا رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو وہ اس کہتے ہیں لیے وہی سن لیتے ہیں۔ سنیں، اسی لیے قرآن کو پڑھ کے سمجھنا ہمارا فرض ہے۔ جس طرح آپ نے میڈیکل کی، میں نے انجینئرنگ کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ قرآن ضروری تھا۔ میں نے اور جی آپ نے سر۔ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ آپ سے اور مجھ سے پوچھے گا۔ آیت 73 میں دیکھیں کتنی یہاں وہ عباد الرحمن کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، کل میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہمارا وہ درس جو ہے آپ پڑھ کے آئیے۔ رمضان ہاں جو ہے کہ فرضیت رمضان والا ہینڈ آؤٹ، اور وہ جو 11 الگ میں نے قرآن کے بارے میں آپ کو بھیجے ہیں وہ بھی پڑھ کے آئیں۔ تو آیت 74 میں کہا والذین یقولون، اللہ اکبر، اللہ کے بندوں کی کیا خوبصورت پہچان ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ اکبر۔ اس میں کیا بات ہے، خاص بات؟ وجعلنا للمتقین اماما، ادھر آؤ، بند کرو اس کو جی، یہ میوزک سن۔ سر یہ پرہیزگاروں کا امام بنا کہ غلط راستے پہ ہم نہ چلیں، کسی کو نیکی یعنی کی ہم اطاعت اور تقوی میں سبقت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ جی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی طرف جا رہا ہے اس کا۔ آپ اس لفظ کے اندر کیوں نہیں رہتے؟ آیت کے اندر ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں آپ۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہم سب سے اوپر والے درجے میں ہوں۔ تو یہاں بات اللہ کا بندہ وہ ہے جو صرف متقی نہیں بلکہ متقین کا امام اللہ سے کہتا ہے مجھے بنا دے، مجھے توفیق بخش کہ میں تقوی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہوں۔ یہ تھی آیت 74 اور 75 میں فرمایا اللہ اکبر۔ درجے ذرا دیکھیں، رب کا کمال دیکھیں، رب کی زبان میں سنیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولئک یجزون الغفرۃ بما صبروا، اب یہ سارے کام کرنے میں جو پیچھے آئے ہیں اس میں صبر بہت زیادہ ضروری درکار ہے۔ تو اللہ کا فرماتے ہیں جب یہ کام کریں گے اور صبر کریں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ یہاں کے مکان جو ہے نا، وہ جنت کے مکانوں کے عشر عشیر بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اس نعمت کا پھل ہے جو اس صبر کا پھل ہے جو ہم اس دنیا میں ادا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، اللہ، بھلے اس میں کیا خاص بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اور ان کا استقبال کیا جائے گا، کون استقبال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہائے ہائے، یہ ہے وہ بات۔ اور سلام بھی کس سے ہوگا؟ ان تحیت والسلامہ، ان کو سلام بھی پیش کیا جائے گا اور تحیات بھی پیش کی جائیں گی۔
خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرم و مقاما، وہاں تو کہا نا جہنم جو ہے وہ برا مقام ہے کم ٹھہرنے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، یہاں بالکل اس کا الٹ جنت میں فرمایا حسنت مستقرم و مقاما، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام جو ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری آیت جو ہے، کل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اعلان کرو، ما یابو بکم ربی لولا دعاءکم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، وہ تو غنی عن العالمین ہے، پکارو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی، کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی اثر و رسوخ نہیں چلے گا، انبیاء بھی اپنے اولادوں کو جو نافرمان تھیں ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ فرقان کے آخر میں یہ جو آئی ہیں، یہ آئینہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کل انشاءاللہ اس کا میں خلاصہ پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم رمضان کی ہماری 25 فرقان صورت ختم ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے چشمے بہا دی ہیں۔ میں اور آپ جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جتنے ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن سکیں، ہمیں بننا چاہیے، تاکہ یہ سارے انعامات جو آیت 76 اور 77 میں کمال کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی۔ کوئی سوال، کوئی تجویز یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر سر جی یہ وجعلنا مستقرا للمتقین مقاما، اماما، ذرا سمجھائیں اس کو۔ سر جی یہ کیا وہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کر کے، ان کا امام تو وہ ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو صحیح راستے پر لانے والا ہو، تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن آپ ذرا المنکر آپ ٹھہریں، آگے مت جائیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پہلے خود متقی بنے گا تو اس کے بعد امامت کے عہدے پر جائے گا نا؟ اگر جی جی سر، متقی ہی نہیں ہے تو متقینہ امامہ کا مطلب یہ ہے، وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اس تقوی کو جس سے وہ اب ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے، اسی تقوی کو دوسروں میں جاری اور ساری کرے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی جی الحمدللہ۔ اور سر مستقرم و مقامہ بھی سمجھا دیں دوبارہ۔ مستقرم و مقامہ، مقامہ کہتے ہیں کسی ایسی جگہ جس میں ہمیشہ ٹھہرنا ہو، اور مقامہ یہ ہے، اور مستقر عارضی طور پر چند گھنٹوں کے لیے۔ ہوٹل میں جب آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ مستقر ہوتا ہے، اور جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ ایک درجے میں مقامہ ہوتا ہے، پوری درجے میں نہیں۔ آخرت جو جگہ ہے جو انسان کے لیے مقامہ ہوگی، وہاں ہمیشہ کے لیے ٹھہرے گا۔ سر جہنم میں بھی یہی والی بات آئی ہے، مستقرم و مقامہ، اور جنت میں بھی یہی آئی ہے۔ وہ جنت میں آئی ہے کہ وہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم میں ساری کہ برا ٹھکانہ ہے، چاہے کم ٹھہرے چند گھنٹے ہوں یا ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور جنت اتنی لاجواب، اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی زبردست ہے کہ وہاں چاہے چند گھنٹوں کے ٹھہرے مزے ہی مزے، اور دائمی ٹھہرے تو مزے ہی مزے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جنت میں بھی ایسے ہوگا کہ کوئی بھائی میں بندہ، نے پہلے میرے سوال کا جواب دیں، بات سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ جی ابھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے سر۔ کیا کنفیوژن ہے؟ سوال کریں۔ سر یہ کہ جنت میں بھی ایسے ہوگا کہ کوئی بندہ تھوڑے ٹائم کے لیے رہے گا یا زیادہ ٹائم کے لیے رہے گا، کہ مستقل رہے اوہو، گا۔ اوہو، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو تو وہاں سمجھ تو آنا ہمیشہ چاہیے۔ کی زندگی ملے گی۔ سر جی مستقر صرف ٹھہرنے کی جگہ تو کہا گیا، اور مقامہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی تو میں نے آپ کے سامنے جی جی بتایا ہے۔ جی جی اب سنیں، جنت چاہے آپ چند گھنٹے ٹھہریں، اتنی آسانیاں ہیں، اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ آپ ان چند گھنٹوں میں بھی مزہ اٹھا لیں گے۔ لیکن جنت ہمیشہ کے لیے ہے، مقامہ ہے، مستقر نہیں ہے۔ تو مقامہ ہو یا مستقر ہو، وہ دونوں حیثیتوں میں بہترین جگہ ہے۔ اسی طرح جہنم
मुस्तकर हो, आर्जी हो या मुकाम दायमी हो, इंतहाई बुरी और अजियतनाक जगह है। ये है इसका मफहूम। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी ठीक है सर। और कोई सवाल? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, आपको भी बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से समझ आई है। अल्लाह पाक हम लोगों को भी समझने की तौफीक दे, जितने भी आपसे जुड़े आमीन। हुए हैं, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे और माफ़ कर दे हम लोगों के गुनाहों को। आमीन जो हम आमीन लोगों के मुल्क पे ये एक अजाब है बारिश ना होने का, अल्लाह पाक ये भी माफ़ कर दे। बहुत आमीन बेहद बीमारियां फैली हुई हैं। अल्लाह अपनी रहमत की बारिश दे। आप अल्लाह में पाक से कुछ लोगों ने मुझे आमीन पूछा है कि हमारी जो ऑडियोज हैं कहाँ हैं। मैंने उनको तो भेज दिया है, और अगर आप कहें तो मैं सबको दोबारा ये भेज दूं, ताकि आपको पता हो कि हमारी वेबसाइट क्या है, जिस पे आप जाके सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो 8 से 9 है किस नंबर पे होता है, और उस यूट्यूब का क्या नंबर है जहाँ सारी ऑडियोज पड़ी है। भेज दें सर, ये बहुत आप मेहरबानी सर होगी अल्लाह हमको की, आप देख के भेज दें एक दफ़ा फिर दोबारा मैं अभी सबको। भेज रहा हूँ। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैर, जज़ाकल्लाह परसों खैर। सुन्नत की क्लास होगी या यही रमजान का प्रोग्राम होगा? परसों तो सीरत की क्लास होगी। ठीक है।